بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفواد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم چوتھی جلد سے 17ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اسی سال ماہ جمادی الاخر کی 16ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ غصے اور شہوت کا ذکر نکلا، غصے کا اور شہوت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا، جس طرح شہوت بے موقع حرام ہے، غصہ بھی بے موقع حرام ہے۔ جس طرح شہوت بے موقع حرام ہے، غصہ بھی بے موقع حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے پر غصہ کرتا ہے اور وہ برداشت کر لیتا ہے تو خوبی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کر لیتا ہے۔ خوبی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کر لیتا ہے، اس شخص کو نہیں جو غصہ کرتا ہے۔ خوبی اس کی ہے جو غصے کو برداشت کر لیتا ہے۔ پھر اس بات کا ذکر آیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب کے سامنے نہ کرے، یہ فضیحت یعنی رسوائی ہو جاتی ہے۔ کسی کو نصیحت کرنی ہے تو کیا کرے؟ اکیلے میں کرے، تنہائی میں کرے تو وہ نصیحت ہوگی۔ اگر لوگوں کے سامنے کرے گا تو یہ رسوائی ہو جاتی ہے۔ ملامت اور نصیحت جو بھی کرنی ہو وہ اکیلے میں کرے، سب کے سامنے نہیں۔ جو بھی کرنا ہے، کسی کو بھی بولنا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے، غصہ کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے تو اکیلے میں کریں، دوسروں کے سامنے نہ کریں۔ اس موقع پر حکایت بیان فرمائی، اسی کی مناسبت سے ایک حکایت بیان فرمائی۔ ایک دفعہ ابو یوسف قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے اور مریدوں کو سبق املا کرا رہے تھے۔ ابو یوسف قاضی بیٹھے تھے اور مریدوں کو، شاگردوں کو سبق لکھوا رہے تھے۔ سر پر صوفیانہ کلاه تھی اور وہ کلاه سفید نہیں تھی، سیاہ تھی۔ لاتیاں نہیں تھی، ناشزہ تھی۔ ابو یوسف سر پر جو ٹوپی پہنے ہوئے تھے وہ صوفیانہ ٹوپی تھی اور وہ سفید بھی نہیں تھی اور وہ لاتیہ نہیں تھی، ناشزہ تھی۔ اب لاتیہ کیا ہوتی ہے، ناشزہ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ ٹوپی کیسی تھی؟ لاتیہ وہ ہوتی ہے جو سر سے چپکی ہوتی ہے، سر سے چپک کی جو ٹوپی ہوتی ہے اسے لاتیہ کہتے ہیں۔ لام الف لا تا یا، لاتیہ۔ اور ناشزہ وہ ہوتی ہے جو سر سے کسی قدر بلند اٹھی ہوتی ہے۔ جیسے الغرض اس دوران ایک شخص آیا اور ابو یوسف قاضی سے سوال کیا، پیغمبر علیہ السلام نے اس قسم کی کلاه سر پر رکھی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے اس قسم کی کلاه اپنے سر پر، اس قسم کی ٹوپی اپنے سر پر پہنی ہے؟ ابو یوسف بولے کہ ہاں۔ پھر اس سائل نے پوچھا کہ سفید ٹوپی پہنی ہے یا کالی؟ ابو یوسف نے جواب دیا سفید۔ اس سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے سر پر لاتیہ کلاه پہنی ہے یا ناشزہ؟ یوسف نے کہا لاتیہ۔ سائل نے کہا کہ تم نے سیاہ اور ناشزہ کلاه سر پر رکھی ہے، اس صورت میں تم نے دو طرح
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کیا، سنت رسول علیہ السلام کے خلاف عمل کیا، اور امالی جو ان کی حدیثیں ہیں ان کو کس طرح املا کرا رہے ہو، جو لوگ تمہارے پاس املا کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو حدیث کس طرح املا کرا رہے ہو۔ ابو یوسف قاضی کو بڑی اذیت ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی، اس سوال کرنے والے سے کہنے لگے جو بات تم نے مجھ سے کہی ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، جو بات تم مجھ سے کہہ رہے ہو وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو تم نے برائے حق کہی ہے یا مجھے ایذا پہنچانے کے لیے کہی ہے، تم مجھے حق کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہو یا مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ اگر برائے حق کہی ہے تو چونکہ تم نے سب کے سامنے اسے کہا ہے اس لیے تمہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر تم نے حق کے لیے یہ بات کہی ہے تو تم نے سب کے سامنے کہی اس لیے تمہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر مجھے ایذا دینے کے لیے کہی ہے، اگر تم مجھے تکلیف دینے کے لیے یہ بات کہے ہو تو تم پر افسوس ہے، تم پر افسوس ہے، تم پر افسوس ہے۔ قاضی ابو یوسف نے یہ کہا۔ قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے حنفی عالم ہیں کہ یہاں سے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، کچھ کہنا ہے تنہائی میں کہیں، اکیلے میں کہیں، بات اثر کرتی ہے، لوگوں کے سامنے کہیں گے فضیحت ہوگی، رسوائی ہوگی، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ٹوپی کی قسم آپ نے بتائی، لاتیا جو سر سے چپکی ہوتی ہے، ناشزہ جو سر سے تھوڑی سی بلند ہوتی ہے اسے ناشزہ کہتے ہیں۔ اس طرح کی کلا کا استعمال ہمارے مشائخ کے یہاں رہا ہے۔ بہرحال ہماری آج کی چوتھی جلد سے 17ویں مجلس الحمدللہ ختم ہوا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔